نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اگر اسلام میں کسی کی پیدائش اور کسی کے یوم وفات کا تصور ہوتا تو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن اس بات کا استحقاق رکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو خوشی کا دن منایا جائے، کیونکہ کہ آپ کی پیدائش امت کے لیے رحمت اور برکت ہے۔ اور یہ بات بھی اگر کہی جائے کچھ مبالغہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی تخلیق انسانیت ہے، کہ آپ کے پیدا ہونے کی برکت سے انسان کو جینے کا سلیقہ آیا، انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آیا، انسان کو حقیقت میں اپنے آپ کو پہچاننے کا سلیقہ آیا، انسان کو حقیقت میں اپنے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ میں آیا۔ یہ سب کا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت ہے۔ لیکن اسلام میں کسی کی وفات اور کسی کی پیدائش کا تصور نہیں، باقی یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بھیجا اور قرآن میں آپ کے بھیجنے کا مقصد بتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ آپ کی بعثت کا مقصد ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، محض یہ تصورات کو لے کر چل پڑیں، ان چیزوں کو لے کر چل پڑیں جو ہمارے دور میں خرافات کی شکلیں اختیار کر چکی ہیں۔ یہ جھنڈیاں لگانا، یہ جلوسیں کرنا، یہ چراغاں کرنا، یہ بازار سجانا، یہ مساجد کو سجانا، یہ تو محض مال کا اسراف ہے، اور اسلام اس بات سے بالکل منع کرتا ہے جس سے انسان کے مال کا، انسان کے وقت کا ضیاع ہو۔ اسلام تو ضیاع کو پسند ہی نہیں کرتا۔ کتنا مال ضائع ہوتا ہے، کتنا اسراف ہوتا ہے، کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، اور اس میں کئی ایسے خرافات ہیں جس سے انسان بالکل ہی منع کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم غور و فکر کر کے اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لے کر آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پہچانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو جینے کا شعور عطا کیا ہے، جینے کا سلیقہ عطا کیا ہے۔ اس لیے میں بھی، آپ بھی، ہم سب کوشش کریں۔ ہمارا مقصد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دے کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ مسلمان تو ہر وقت نبی کی سیرت میں زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے روزانہ ہی نبی کی بعثت کا مقصد اس کے سامنے ہے۔ وہ صرف اپنے ربیع اول کے مہینے کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزارتا، اس کی تو ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ہو، نبی کی محبت میں اپنی ساری زندگی لگا دے، خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے شاگردوں کو بھی، اپنے دوست احبابوں کو، سب کو نبی کی بعثت کی طرف متوجہ کرے۔ ہمارے گھروں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کو بیان کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے، اور آپ نے کن مواقع پر کیا اللہ کے احکامات کو زندہ کیا، اور کیوں کیا، کہ امت کو رہبری اور رہنمائی ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کا نام بلند ہو جائے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے دنیا میں تشریف لائے کہ اللہ کا نام بلند ہو جائے، اللہ نے جو احکامات عطا کیے وہ زندہ ہو جائیں، اور ساری انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جاوے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو سامنے رکھ کر، مقاصد بعثت کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔